السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ ہوں گے وہ اپنے وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچانے جائیں گے۔ قیامت کے اندھیرے میں ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے بازو چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، جہاں چلیں گے چمک ساتھ ساتھ جائے گی۔ اس چمک کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جائیں گے یہ میری امت ہے، اور ان کو بلا لیں گے، آ جاؤ میری طرف آ جاؤ، کیونکہ حشر کے میدان میں بڑی سخت گرمی ہوگی، شدید پیاس ہوگی، تو آپ ان کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ کو جب کوئی غم لاحق ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے تھے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، بڑی اہم بات ہے سننے کی، کہ غم کے مارے، پریشانی کے مارے ہمارا دل ڈوبا جا رہا ہے، ہم کریں کیا؟ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا حصہ 3 چیزیں ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز سب سے پہلے اس کا حکم۔ آپ دیکھیے کہ باقی چیزوں کا حکم زمین پر آیا ہے، نماز کا حکم کہاں آیا ہے؟ آسمان پہ بلا کر یہ تحفہ دیا گیا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ باقی احکامات جبریل زمین پر لے کر آ رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کا شرف ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوئے، تو اس وقت آپ کو نماز کا یہ فریضہ دیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں کتنی نمازیں تھیں؟ 50، اور آپ وہی لے کر آ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل کو جانتا ہوں، میری امت کے لیے بڑی مشکل تھی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ کم کرائیے۔ پھر کتنی ہو گئی؟ کم کرتے 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 5 پہ آ گئے، لیکن اجر و ثواب کتنا رکھا گیا؟ 50 کا ہی رکھا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا حضرت موسیٰ نے کہ یہ 5 بھی نہیں پوری پڑیں گے اور کم کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب مجھے اپنے رب سے شرم، کیونکہ بار بار جا چکا ہوں۔ اور وہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نماز میں کمی کر دے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں، کوئی آپ کو ڈیوٹی ملے، آپ کہیں جاب کر رہے اور آپ کو کوئی جاب ڈسکرپشن ملے، تو آپ جا کے کہیں اس میں کمی کر دیں، وہ تھوڑی سی کمی کر، پھر اب اچھا اور کم کر دیں، اچھا اور ڈیوٹی آور کم کر دیں، اچھا اور کم کر دیں، اور کم کر دیں، لیکن تنخواہ پوری دیں۔ کوئی دے گا؟ قطعاً نہیں دے گا۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں کہ جو جس کام کے لیے آپ کو ہائر کرے اور آپ اس کا 10واں حصہ کریں، یعنی 50 میں سے 5 کتنی رہے گی؟ 10واں حصہ، اور پھر اجر پورے کا پورا ملے، تنخواہ پوری کی پوری ملے، اور اس کو بھی کئی گنا بڑھانے کا وعدہ کیا گیا ہو۔ لیکن کس قدر شرم کی بات ہے کہ ہم 5 بھی نہیں پڑھ پاتے، ان کی بھی پابندی نہیں کرتے۔ آخر ہم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں، 2 بار پوچھتے ہیں ان سے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں، اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہیں وہ آسمان پہ جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بندوں کا حال خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر اسی طرح دن کے فرشتے جب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، پھر رات والے فرشتے جب صبح جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں۔ دن میں 2 بار پوچھتے ہیں، بتائیے اگر ہم نماز نہ پڑھتے ہوں تو وہ جا کے کیا بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے جا کے؟ کہ ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کمپیوٹر میں مصروف تھے، وہ بازاروں میں پھر رہے تھے، وہ لمبی تان کے سو رہے تھے، وہ فیس بک میں بیٹھے ہوئے کمنٹس دے رہے تھے لوگوں۔ کیا ہم اپنی یہ گواہیاں لکھوا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا نا، تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوب جانتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جس چیز کی آپ کے نزدیک بہت اہمیت ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو خود بھی پتا تھا، پھر آپ دوبارہ پوچھتے اچھا پھر کیا ہوا تھا، حالانکہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوتا۔ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ بندے اس فریضے کو کس طرح پورا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جو لوگ نماز کا انتظار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی ہم نے نماز ادا کی، تو کچھ لوگ گھروں کو چلے گئے اور کچھ لوگ وہیں بیٹھے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی تشریف لائے۔ آپ کا سانس پھولا ہوا تھا، آپ نے اپنے گھٹنوں سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا، آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرمایا میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک فریضہ ادا کر چکے ہیں، دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ تو مجھے بہت رشک آتا ہے ان لوگوں پر جو رمضان میں اور ویسے بھی حرم میں جاتے ہیں، ایک نماز کے بعد پھر اگلی نماز کے انتظار میں وہاں
بیٹھ رہتے ہیں کہ جگہ لینی ہے تاکہ تراویح پڑھ سکیں، اور پھر وہاں بیٹھ کے تلاوت کرتے رہتے ہیں اور انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جیسے عید کی نماز انہوں نے پڑھنی ہوتی ہے، وہ عشاء پڑھ کے انتظار شروع کرتے ہیں، فجر وہیں پڑھتے ہیں اور پھر عید پڑھ کے گھروں کو جاتے ہیں. کبھی آپ حرم کے کراؤڈز کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کو نماز اپنی ذات، اپنے بچوں، اپنے گھر، کاروبار، ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے. شوق ہونا چاہیے، انتظار ہونا چاہیے کہ اچھا ایک ادا ہوگی اب اگلی کب ادا ہوگی. آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی نماز سے جو محبت تھی اس کی گواہی مشرکین بھی دیتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور اسفان کے درمیان پڑاؤ ڈالا تو مشرکین نے کہا ان لوگوں کی ایک نماز ہے جو انہیں اپنے باپ دادا اور بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہے، اور وہ عصر کی نماز ہے. آتا نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. تو آپ لوگوں کے دل میں بھی اس نماز کی اتنی ہی محبت ہونی چاہیے. اس لیے تم اس وقت اکٹھے حملہ کر دینا تاکہ وہ ایک ہی دفعہ شکست کھا جائیں. ادھر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کو 2 حصوں میں کر دیں. ایک گروہ کو آپ نماز پڑھا دیں اور دوسرا ان کے پیچھے دشمن کے سامنے ڈٹا رہے، جگہ نہیں چھوڑنی، اور وہ اپنا حفاظتی سامان اور اسلحہ اپنے ساتھ رکھے. پھر دوسرا آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرے. اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں. اس کا طریقہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواہ خوف ہو، جنگ کا موقع ہو، پھر بھی نماز ادا کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں. اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس میں ضرور پہنچے، اگرچہ انہیں اپنے سرین پر گھسٹ کر ہی آنا پڑے، یعنی اپنی پیٹھ پر گھسٹ کے بھی آنا پڑے کہ پاؤں چلتے نہیں، پھر بھی یہ مسجد میں پہنچے اور یہ نمازیں ضرور ادا کریں. پھر آپ دیکھیے کہ جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جیسے ابھی شروع ہو چکا ہے، تو ایک منادی کو بھیجا جاتا ہے. منادی ہوتے ہیں آواز دینے والا. وہ اعلان کرتا ہے آدم کے بیٹو اٹھو، اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی، یعنی جو گناہ کر چکے ہو، اٹھو اور آگ بجھاؤ. تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز اور پچھلی نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر وہ لوگ گناہ کر کے آگ جلاتے ہیں. جو ہی ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے بنو آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی. وہ یہ اعلان سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو اس نماز اور پچھلی نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. جب عصر کی نماز ہوتی ہے تو اسی طرح ہوتا ہے، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے سوتے ہیں. اگر اس حال میں جان بھی چلی جائے تو فکر کی بات نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض لوگ شر میں لتھڑ کے رات گزارنے والے، یعنی وہ نجاست کے ساتھ اور بے نماز ہو کے سوتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے مال اس لیے اتارا ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے. یعنی بندوں کو نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہماری یہ زندگی ایک دن ختم ہوگی اور پھر خاتمے کے بعد دوبارہ ہم نے اٹھنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور ملاقات ہوگی تو پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، پہلا حساب. تو دنیا میں بھی پھر سب سے زیادہ فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ نماز کی، کہ یہ پوری ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے جس عمل کا حساب سب سے پہلے ہوگا وہ ان کی نماز ہوگی. ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ خود پہلے سے ہی خوب جاننے والا ہے کہ میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی کی ہے. میرے بندے کی نماز دیکھو، پوری پڑھ کے آیا کہ نہیں پڑھ کے آیا، یا جو پڑھی ہے وہ بھی پوری طرح پڑھی ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی کی ہے. چنانچہ اگر وہ کامل ہوگی، پوری ہوگی تو پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں، کچھ نفل وغیرہ پڑھے ہیں اس نے. اگر نفل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو ان نفلوں سے پورا کر دو. پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے کہ زکوٰۃ ادا کی، اگر کوئی کمی ہے تو صدقہ خیرات سے اس کو پورا کر دو. اس طرح حج میں کوئی کمی رہ گئی تو عمرے سے، اور اگر فرضی روزوں میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو نفلی روزوں سے پورا کر دو. تو اس لیے فرض کے علاوہ نفل کی بھی عادت ڈالیں، مختلف کاموں کو صرف فرض نہیں پورا کریں بلکہ ایکسٹرا بھی کریں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر وہ درست ہوگی تو باقی سارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اور اگر اس میں خرابی آ گئی، وہ ناقص ہوئی
تو باقی اعمال میں بھی بگاڑ آ جائے گا. یہ آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی. اگر ایک شخص کی نمازیں اپنے وقت پر نہیں ہو تو باقی بھی دین کا کام جو ہے نا وہ درست نہیں ہوتا, وہ بھی ناقص. کیونکہ جس نے پہلا کام, پہلا فرض ہی ٹھیک سے ادا نہیں کیا تو پھر آگے کیا کرے گا. پھر آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا تو اس وقت بھی بندے کی حسرت کیا ہوگی. اگر اس کو تھوڑا سا وقت ملے تو سب سے پہلے وہ 2 رکعتیں نماز پڑھے. پہلا کام اس کو نماز یاد آئے گی کہ میں نماز ادا کروں. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے. ہم سب قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہیں, اس وقت یہی سوچیں اس حال میں کہ اس میں میت کو دفن کیا گیا تھا, یعنی ابھی تازی میت ڈالی گئی تھی. آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہلکی سی ہوتی ہیں, چھوٹی سی ہوتی ہیں, اور تم ان کو حقیر سمجھتے ہو, معمولی سمجھتے ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, فرض پڑھ لی, سنت پڑھ لی, اچھا نفل چھوڑو, نفل ہی ہے نا, تم انہیں حقیر اور زائد سمجھتے ہو, ایکسٹرا سمجھتے ہو. لیکن وہ 2 رکعتیں جو زندگی میں ہم حقیر سمجھتے ہیں, اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی ساری دنیا سے بھی زیادہ اس کو محبوب ہوتی. یعنی اس وقت اس بندے کی جو قبر میں پڑا ہوا ہے اس کی حسرت کیا ہے کہ اگر ساری دنیا مجھ سے لے لی جائے اور 2 رکعتیں پڑھنے کا وقت دے دیا جائے تو سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے گا. اور آج ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے, ہم گھنٹوں فونوں پہ باتیں کرتے رہتے ہیں, کبھی کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں, کبھی لوگ گھر میں آ جاتے ہیں تو بہت سارا وقت گپ شپ پہ لگا دیتے ہیں, لیکن نماز پڑھتے وقت اس میں کوتاہی کر رہے ہیں. اب دیکھیے جب کوئی مہمان آتا ہے گھر میں تو ہم یہ بہانہ بنا لیتے مہمان ہے, کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں, شرم کے مارے کہ اب اٹھے کیسے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں آپ بیٹھے میں 2 منٹ میں آئی. نماز کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں, میں 2 منٹ, میں جلدی سے نماز پڑھ کے آئی. کہتے ہیں نہیں 2 منٹ جلدی سے نماز کے لیے, اور گھنٹوں لوگوں کے لیے, نفس کی تسکین کے لیے, باتوں کے لیے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات اسکول میں بچے جاتے ہیں, جوان ہو جاتے ہیں بچے, بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ہزاروں کی فیس دے کے پڑھاتے ہیں, لیکن اکثریت کی ظہر کی نماز جاتی, خاص طور پر جب دن چھوٹے ہوتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے دل تڑپتے ہوں اور وہ جا کر اسکول کی اتھارٹی سے بات کریں کہ آپ ان کے لیے نماز کا انتظام کریں. بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں لیکن نماز کے لیے کسی پراپر جگہ کا انتظام نہیں ہوتا کیونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. ورنہ جن لوگوں کے دلوں میں اہمیت ہوتی ہے وہ گھروں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا لیتے ہیں, نماز کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں تاکہ اس میں زیادہ یکسوئی کے ساتھ نماز ہو سکے. تو اصل بات ہے اہمیت کی, کہ ہماری زندگی میں زیادہ اہمیت کس چیز کی, پرائرٹی کس چیز کی, فکر کس چیز کی. تو جس کو مرنے کی فکر ہے, مرنے کی یاد ہے, وہ کبھی بھی نہ بڑھاپے میں, نہ جوانی میں, نہ بچپن میں وہ اپنی نمازوں کو فراموش نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ النور میں فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے, نہ کوئی خرید و فروخت, یعنی وہ اپنے بزنس میں ڈوبے بھی ہوں, انتہائی مصروف ہوں, تب بھی وہ وقت نکالیں گے جب نماز کا وقت آئے گا. اور وہ اپنا سالانہ آڈٹ صرف دنیا کے لیے نہیں کرواتے, وہ اس میں سے اپنی زکوٰۃ کا حساب بھی خوب رکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کتنا دینا ہے. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی, پلٹ جائیں گی, انسانوں کا خوف کے بارے برا حال ہوگا. اس دن کے خوف سے بچنے کے لیے وہ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بکریوں کے اس چرواہے پر تعجب کرتا ہے, یعنی اس سے راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا ہوتے ہوئے نماز کے لیے خود ہی آذان کہتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے اس بندے کو جو نماز کے لیے آذان اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ہی ڈرتا ہے, میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے اس کی کیا اہمیت, ایک طرف خواہ کوئی ارب پتی کیوں نہ ہو, لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں, اس کا کوئی ویلیو نہیں. اور دوسری طرف ایک چرواہا ہے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں, وہ سارا دن بکریاں چراتا ہے, لیکن نماز کے وقت وہ آ کر خود ہی اذان دیتا ہے اور خود ہی نماز پڑھ لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ہے نہیں. تو یہ معمولی چرواہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتا ہے, وہ اللہ کا زیادہ پیارا ہے, زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نہ ہماری شکل دیکھے گا, نہ ہمارے زیورات, اور نہ ہمارے کپڑے, اور نہ ہماری اور دنیا کی آرائش کی چیزیں, نہ ہمارے ڈیزائنرز کے بیگز اور نہ جوتے. وہ کیا دیکھے گا کہ ہم نے اس کی عبادت کس کوالٹی کی, کس درجے کی اور کس طرح ادا کی. اسی میں ہی انسان کی عزت اور عظمت.
انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ اپنے گھر میں کام کاج میں مصروف ہوتے، ازواج سے بات چیت کر رہے ہوتے کہ اتنے میں آذان ہو جاتی تو آپ سب سے اجنبی ہو جاتے اور سب کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے. کیا ابھی تک ہمیں یہ عادت پڑی ہے کہ جب آذان ہو تو سارے کام چھوڑ دیں کہ پہلے ذرا نماز پڑھ لیں؟ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اچھا ہم کہتے ہیں یہ ایک دفعہ ختم ہو جائے نا پھر میں آرام سے نماز پڑھوں گی. اتنے میں نماز اتنی لیٹ ہو جاتی ہے کہ پھر آرام کا وقت نہیں ہوتا، پھر وہ ٹکرے ہی مار کے اٹھ جاتے ہیں. ایسی ہی نماز کو منافق کی نماز قرار دیا گیا کہ جو عصر کی نماز کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے دھوپ کے زرد ہونے کا، حتیٰ کہ وہ جب ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو جلدی سے اٹھ کر چند ٹکرے ایسے مارتا ہے زمین پہ جیسے مرغی دانا چننے کے لیے زمین پہ ٹھونگے مارتی ہے جلدی، اور اس میں اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو تاخیر سے ادا کرنے سے منع کیا. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، اے ابو ذر، قریب ہے میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے، تو تم نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا. اگر تو نے نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیا تو وہ نماز جو پھر بعد میں حاکم کے ساتھ پڑھی گئی وہ تیرے لیے نفل ہو جائے گی، ورنہ تو نے تو اپنی نماز پوری کر ہی لی. یعنی اگر کسی مسجد میں بہت لیٹ نماز ہوتی ہے یا کچھ لوگ بہت دیر سے کسی دفتر میں نماز پڑھنے کی چھٹی دیتے ہیں تو انسان کو دیر کی بجائے اپنے وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اول وقت میں نماز پڑھنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بخشش کا وعدہ ہے. پھر اسی طرح نماز کا فوت ہونا جو ہے وہ انتہائی فکر کی بات ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز غزوہ خندق کے موقع پر فوت ہو گئی جب کفار نے آپ کو بہت مشغول کر لیا تھا. آپ جو کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، اس دن آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز عصر سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اور آج ہم لوگ آرام سے سورج نکل آتا ہے اور لوگ فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورج ڈوب جاتا ہے اور وہ عصر قضا کر رہے ہوتے ہیں. آخر کیوں؟ اگر ہماری ترجیح نماز ہو تو پھر ہم ہر کام میں سے نکل کے اپنا وقت نکال کے نماز ادا کر لیں گے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ پچھلی امتوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور ان کا انجام بھی پھر بتایا گیا. اور وہ کیا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. پھر ان کے بعد یعنی پہلے جو نیک لوگ تھے یا نیک ماں باپ، ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے عیش و عشرت میں لگ گئے اور جہنم کے گڑھے میں وہ جا پڑیں گے. کتنا صاف حکم کہ اگر کسی کے ماں باپ نماز پڑھتے اور بچے نہیں پڑھتے تو ماں باپ کی نمازیں بچوں کو ہرگز فائدہ نہ دیں گی. ابو بصرہ غفاری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ مخمس میں عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے فرمایا یہ نماز تم سے پہلی امتوں پر بھی پیش کی گئی تو انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، تو جو آدمی اس کی حفاظت کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا. تو اس لیے کہیں بھی ہو، کیسے بھی حالات ہو، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی جنگل میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو وضو کرے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، پھر اگر تکبیر کہے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے. یعنی وہ اکیلا ہے، کوئی نہیں اس کے ساتھ پڑھنے والا، تو کون پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ؟ کرام کاتبین، کیونکہ وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں نا جو انسان کر رہا ہوتا ہے اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اگر اس نے آذان بھی دی اور تکبیر بھی کہی تو اس کے ساتھ اللہ کے اتنے بڑے بڑے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں بالکل ایک اکیلے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ کی اور مخلوق آپ کے ساتھ ہے جس کو آپ نہیں جانتے، لیکن آپ اللہ محبوب بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ جیسے ایک شادی پارٹی میں ہوتے ہیں نا، تو دیکھا دیکھیے ایک دوسرے کو نماز نہیں پڑھتے. اچھا اس نے بھی نہیں پڑھی، میں نے اچھا گھر جا کے پڑھ لیں گے. کچھ نمازیں تو گھر پڑھی جا سکتے ہیں، مثلا عشاء کی نماز، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر رات کے 12 بج گئے کسی شادی میں ہی تو گھر جا کے پڑھنے کا تو ٹائم ہی گزر گیا. کیوں نہیں پڑھتے؟ سبھی مسلمان ہیں، کیونکہ شرماتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، یا پھر کپڑے ہم نے ایسے پہن رکھے ہوتے ہیں جن میں نماز پڑھی نہیں جا سکتی. تو جب ہم گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو پہلے انتظام کر کے جائیں نا کہ ان کپڑوں میں اگر مجھے وضو کی ضرورت پیش آئی تو بازو اوپر ہو جانے چاہیے، یا وہ اتنے باریک نہیں ہونے چاہیے کہ نماز نہ پڑھی جا سکے، یا وہ اتنے اکڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے کہ میں جھک نہ سکوں، یا ایسے زیورات نہیں ہونے چاہیے، یا ایسا میک اپ نہیں ہونا چاہیے کہ جو نماز اور وضو کے راستے میں حائل ہو جائے. کیونکہ کیا ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ پاک وہ فلاں نماز میں نے اس لیے نہیں پڑھی تھی کیونکہ میں نے میک اپ کیا ہوا، تو میں کیسے خراب کرتی، پھر لوگوں کے سامنے مجھے شرم آتی. لوگوں سے شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے. لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اور پھر شادی کے دن جب اللہ تعالیٰ خوشی دے رہے آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں. پھر شادیاں کیسے برکت والی شادیاں ہوں،
کوئی غم کا موقع آتا ہے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اس غم میں بھی نماز پڑھی جائے گی. فرض تو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. اس لیے کہیں پر بھی ہوں، چاہے آپ اکیلے ایک ہوں، کوئی نہ پڑھ رہا ہو، آپ اٹھے اور نماز پڑھیں. چاہے سب باتیں بنائیں. قیامت کے دن ان باتیں بنانے والوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ یہ ہوں گے یا آپ ہوں گے جو ان سب کو چھوڑ کر اللہ کے آگے جھک جائیں؟ ہمیں اپنا مقام لوگوں کی نظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنا مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں دیکھنا چاہیے کہ وہاں ہم کیسے لگ رہے ہوں گے. پھر اسی طرح بعض اوقات کپڑے کم ہوتے ہیں، بعض اوقات کپڑا پلیت ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اگر کوئی چارہ نہ ہو تو جس حال میں ہے نماز ادا کر لیں. پھر بیمار بھی ہو تو نماز نہ چھوڑیں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں، لیکن نماز نہ چھوڑیں. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، تو میں نے نبی صلی اللہ